نون ساکن اور تنوین، نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم ہو، اور تنوین ہم نے پیچھے پڑھا تھا، دو زبر دو زید دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ابتدائی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں جن کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جن میں سے 2 قواعد کے متعلق آج ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور 2 اس کے بعد والے لیکچر میں ہوں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کل 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے اظہار، اور دوسرا اخفا، ادغام اور اقلاب۔ سب سے پہلے ہم نے اظہار کی تعریف لکھی ہے کہ اظہار کسے کہتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اصطلاح تجوید میں حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تغیر اور گناہ کے ادا کرنے کو اظہار کہا جاتا ہے، اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، اور اس کو اظہار حلقی بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سامنے تعریف میں لکھا ہوا ہے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، پوشیدہ کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اصطلاح تجوید میں اخفا کسے کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج سے اس طرح پڑھیں گے ہم کہ زبان نون کے مخرج تک نہ پہنچے، یعنی اس کے قریب ہو، لیکن نون کا جو مخرج ہے جہاں سے نون ادا ہوتا ہے وہاں پہ زبان لگے نہ، بلکہ قریب پہنچ جائے۔ اور غنہ کی مقدار کیا ہوگی؟ وہ 1 الف، جسے ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کی مقدار اس کو لمبا کرنا، حروف مدہ اور کھڑی حرکات کی جو مقدار ہے اتنی ہی مقدار غنہ کی بھی ہے، اخفا کی بھی ہے۔ اب حروف حلقی 6 ہیں، حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ انڈرسٹینڈ؟ پہلی 2 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، اظہار اور اخفا کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اظہار کی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کو ظاہر کرنا۔ آپ نے اس کی تعریف یاد کر لینی ہے۔ سو ویری سمپل اینڈ ویری ایزی۔ اب ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے بعد، پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نون ساکن، ہم نے گزشتہ جو سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ساکن کسے کہتے ہیں، جس حرف پر جزم آئے اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو نون ساکن، نون ساکن ٹھیک ہو گیا۔ اور تنوین کا سبق ہم نے پورا پڑھا ہوا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ آ گئی تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد، پہلے تو نون ساکن اور تنوین کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی یہ 6 ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے۔ یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، ہا آ گیا، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، نون ساکن کے بعد غین آ گیا، نون ساکن کے بعد خا آ گیا۔ یہ 6 حروف نون ساکن کے بعد آ گئے۔ ایسے ہی تنوین کے بعد تو 2 زبر کی تنوین کے بعد الف ہے، اسی طرح پیش کی جو تنوین ہے 2 پیش، اس کے بعد عین ہے، اسی طرح 2 زیر کی تنوین کے بعد ہا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، ان 6 حروف میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی وہاں پر ہم لفظ کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو ناک میں چھپا کر نہیں پڑھیں گے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں چھپا کر پڑھنا، وہ غنہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے من اجلن، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا پڑھا، من اجلن، سب کو پتہ ہے۔ من ہادن، تو من یہ نون بالکل ظاہر ہے۔ من علق، تو نون ظاہر ہے۔ من حکیم بالکل ظاہر ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس کا ذرا تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ میم، نون زیر من،
حمزہ زبر آ۔ اب آپ نے لفظ کو ملانا کیسے ہے، توڑ کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کو جوڑ کر کے کیسے پڑھنا ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی، یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ من آجا لام دو زیر لن، من آجا لن، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا دال دو زیر دن، من ہا دن۔ اب اس میں نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علا قن، من علا قن۔ اب نون کی آواز بالکل ظاہر ہے کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے۔ ایسے ہی میم نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زر کی، من حکی، میم دو زر من، من حکیم من، من حکیم۔ نون کی آواز بالکل ظاہر ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ آگے دو کا آپ نے خود توڑ کرنا ہے، نون ساکن کے بعد غائن حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے۔ ایسے ہی عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا بات دو زبر بن، الف کو نہیں پڑھیں گے، عذابن، حمزہ زبر آ، لام یا زر لی، علی تو ملا کے پڑھیں گے، عذابن علی، میم دو پیش من، عذابن علیمن۔ ایسے ہی سین زبر سا، میم یا زر می، سمیعین دو پیش عن، سمیعن، عین زبر ع، لام یا زر لی، علی، میم دو پیش من، علیمن، سمیع علیم، سمیع علیم۔ اب سمیع بالکل آواز واضح ہے، علیم آواز واضح ہے کیونکہ تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے۔ یہ دو زبر کی تنوین کے بعد، دو پیش کی تنوین کے بعد، دو زیر کی تنوین کے بعد یہ آگے والے حروف جو ہیں یہ حروف حلقی میں سے ہیں۔ لہذا ان 6 حروف کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، یعنی لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب دوسری بات اب آتی ہے ہمارے پاس حروف اخفا۔ اب اخفا کی ڈیفینیشن یہ ہے، پہلے آپ نے جان لیا کہ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، تو اخفا نون ساکن اور تنوین کے بعد سیم تعریف ایک جیسی ہے۔ اگر حروف اخفا، اگر حروف حلقی، یہاں پہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی لفظ کو چھپا کر پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں، یعنی ان 15 حروف کے بعد، یہ جو 15 حروف ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، سب سے پہلی بات یاد رکھنی ہے نون ساکن، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ ورڈ دونوں ملے ہوئے ہیں تو نون ساکن ہے کہ نہیں۔ نون ساکن ہے تو پھر آپ نے نیکسٹ ورڈ دیکھنا ہے کہ ان 15 حروف میں سے کوئی ورڈ ہے۔ یہ شروع میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، آگے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو نون ساکن کو دیکھنا ہے، ہاں نون ساکن ہے، اس کے آگے دیکھیں گے یہ تا، تو تا کو آپ دیکھیں گے کہ حروف حلقی میں تو نہیں ہے۔ اب حروف اخفا میں تا ہے، بالکل ہے، تو آپ کہیں گے جی نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب غنہ کیسے کریں گے؟ ایک بات تو یہ نون ساکن ہو گیا، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن تو نہیں ہے لیکن تنوین ہے، مطلب دو زبر دو زیر دو پیش ہیں، پھر آپ نے تنوین کے آگے والا نیکسٹ ورڈ دیکھنا ہے۔ اب یہ تنوین تو آپ نے دیکھ لی، اب آپ دیکھیں گے کہ تنوین تو ہے، جیسے یہاں پر تنوین ہے تو آپ دیکھیں گے تنوین تو ہے لیکن تنوین کے آگے والا جو ورڈ ہے کیا وہ حروف اخفا میں سے ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ حروف اخفا میں سے تو نہیں ہے، تو آپ اس کو گناہ کریں گے نہیں، سمپل سی بات ہے، وہاں پہ گناہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی تنوین ہے لیکن عین حروف اخفا میں سے نہیں ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تنوین دو زیر کی ہے لیکن آگے ہا حروف اخفا میں آپ نے دیکھا تو نہیں ہے تو وہاں پہ بھی گناہ نہیں ہوگا، سمپل پڑھیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تنوین ہے لیکن تنوین کے بعد سا، آپ نے دیکھا کہ سا تو حروف اخفا میں سے ہے،
اب یہاں پر آپ گنا کر کے پڑھیں گے. ایسے ہی نون دو زیر نین، یہ دو زیر کی تنوین کے بعد آپ نے آگے دیکھا کہ آگے تو تا جو ہے یہ پھر حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ آپ پھر اخفا کر کے پڑھیں گے، گنا کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ دو زبر کی تنوین ہے تو آپ نے دیکھا کہ تنوین تو ہے لیکن آگے نیکسٹ ورڈ کیا حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں، حروف اخفا میں سے ہے. جی بالکل ہے، یہ سا حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا. آپ غنہ کیسے کریں گے؟ اب دو طرح کے ہوتے ہیں اخفا یعنی غنہ، دو طرح. ایک تو ہم آگے پڑھیں گے جو شد میں ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں، وہ علیحدہ ہے. ایک یہاں پہ گناہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ فا زبر فا، میم نون زبر من. اب یہاں پہ میں ورڈ کو جلدی سے پڑھ رہا ہوں تو ان کی حرکات پوری نہیں ہو رہی، تو اگر ان کو پورا کر کے لمبے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. اس لیے فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. تا زبر تا. اب ہم نے نیکسٹ ورڈ پڑھ لیا ہے تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ فمن. فمن نون کی آواز جو ہے فمن نہیں ہوگی بلکہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے. تو غنہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں چھپا کر ناک میں لے جا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، تو نون کی آواز کو ہم ناک میں لے جائیں گے. فمن. فمن فمن بھی نہیں اور فما بھی نہیں. ٹھیک ہے، فمن ناک میں آواز لے جائیں گے. تا زبر تا، فمن تا. با زر بی، فمن تبی. عین زبر ع، فمن تبع. فمن تبع. اسی طرح میم نون زیر من، سمپل من. سا زبر سا. اب نون ساکن کے بعد آگے ہم نے جب ورڈ پڑھا تو یہ سا حروف اخفا میں سے آ گیا، تو اب اس کو ہم من نہیں پڑھیں گے، مین. اب یہ فمن یہ تھوڑا سا منہ کھلا رہے گا، اس میں آواز گر جائے گی، یعنی زبر کی تنوین کی میم نون زبر من، یہاں پہ زبر تھی تو لہٰذا ہم نے منہ کھول کے اس کو پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ زیر ہے تو آواز گرے گی نیچے. ٹھیک ہے، مین مین مین. اب مین بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مین سا، میم زبر با، مین سما. را زبر را، مین ثمر. تا دو زیر تین، مین ثمراتن. مین ثمراتن. اب من نہیں پڑھنا اس کو کیونکہ نون کے بعد سا حروف اخفا میں سے. اسی طرح میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، مین مین جو، مین. اب آواز گرے گی نیچے. ٹھیک ہے، منہ کھولیں گے کہ نہیں؟ مین جو. بہت زیادہ منہ کھولیں گے تو یہ معنی تھوڑا سا لفظ کی جو شیپ ہے اس کی ساؤنڈ وہ لہجہ بگڑ جاتا ہے. مین جو عین دو زیر عین، مین جو عین، مین جو عین. ایسے ہی مین دونکم، میم نون زیر مین، من پڑھیں گے، لیکن جب ورڈ نیکسٹ پڑھا ہم نے تو دیکھا دال حروف اخفا میں سے ہے. اب یہ 15 کی 15 مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. ایسے ہی من ذہب، من ذہب. فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ. اب اس میں اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ حروف مدہ میں سے اس کو لمبا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش یہ حروف مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا کریں گے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. میم نون زبر من، سمپل من پڑھیں گے. سین زبر سا. ابھی ہم نے آگے والا ورڈ پڑھ لیا تو اس کو پڑھیں گے من سا. فا زیر فی، من صافی. ہا زبر ہا، من صافیہا، من صافیہا. ٹھیک ہے، تو من تبع. اسی طرح من شکر، من یہ مین اس میں آواز گرے گی، من ثمرۃ، من شکر. اسی طرح من صل، صال، صل یہ صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے. من صل صال، صاد لام زبر صل، صاد علی زبر صا،
صل صا لام دو زیر لین من صلصال. اسی طرح جیسے یہ تھا من یہ ہے ضللت ضاد زبر ضا لام لام زبر لل ضلل تابش تو ضللت من طین من ظلم. یہ جو زیر والے ہیں یہ تھوڑے سے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. من فروج من فروج. یہ میں ہر ورڈ کو دو تین مرتبہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس کی پریکٹس کریں. اسی طرح من قبل. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے قب. میں نے قب پڑھا. ایک تو یہ قاف پہلا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے ٹھیک ہے. با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. آپ نے ہر چیز کے اوپر نظر رکھنی ہے. یہاں پہ حروف اخفا میں سے ٹھیک ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف جو ہے وہ قاف یہاں پہ حروف اخفا میں سے آ رہا ہے لیکن قاف خود حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. اس کو موٹا بھی کریں گے. قاف کے بعد والا ورڈ جو ہے با یہ با ساکن ہے تو حروف قلقلہ میں سے ہے. من قبل ٹھیک ہے. اسی طرح من کتاب انت انظر حمزہ نون پیش ان ضا را پیش ظر انظر اون کریں گے ٹھیک ہے انظر. اسی طرح اب ہمارے پاس ہے تنوین کے بعد. یہ ساری مثالیں تھیں نون ساکن کی. یہ ہے تنوین یعنی دو پیش کی تنوین کے بعد ٹھیک ہے. سا کیا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے. شہاب ثاقب شہاب ثاقی شہاب بو کریں گے اس کو ٹھیک ہے. آواز ناک میں جائے گی. شہاب ثاقب عدن تجری. عد دال ساکن ہے تو یہ اس میں سے حروف قلقلہ میں سے بھی ہے ٹھیک ہے. عدن نون کے نیچے دو زیر ہیں. آگے تا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے یہاں پہ گناہ ہوگا. عدن تجری ٹھیک ہے. ایک تو دال حروف قلقلہ میں سے دوسرا اخفا تیسرا نمبر پہ جیم پھر حروف قلقلہ میں سے چوتھی بات یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یہ حروف مدہ میں سے. عدن تجری تجری ٹھیک ہے تو جیم پہ قلقلہ بھی ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس آخری ورڈ ہے قولا ثقیلا. قولا قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. قولا ثقیلا دوسری چیز یہ واو ساکن سے پہلے زبر یہ حروف لین میں سے ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر یہ حروف مدہ میں سے ہے. قولا ثقیلا. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعریف یاد کرنی ہے. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 ہیں. پہلا اظہار دوسرا اخفا. اظہار کی ڈیفینیشن سامنے لکھی ہوئی ہے. یہ اظہار کی تعریف آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے. اور آگے کیا ہے حروف حلقے کتنے ہیں؟ 6 ہیں. دوسری ہے اخفا اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. اسی سے ظہر یو کین سے کہہ سکتے ہیں آپ. اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا ڈیفینیٹلی. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. حروف حلقی 6 حروف اخفا 15. اظہار اور اخفا. اور یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ حروف حلقی کی یہاں تک حروف حلقی کی نون ساکن کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے. اور یہاں سے آگے تنوین کی مثالیں ہیں حروف حلقی کی. اور یہ ساری مثالیں 15 پہلی مثالیں یہ تنوین کی ہیں یعنی حروف اخفا میں سے ٹھیک ہے نون ساکن کی. یہ ساری نون ساکن کی مثالیں ہیں نون ساکن. اور یہ آگے تنوین کی مثالیں ہیں یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے. تو یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جتنے ورڈ ہیں وہ لکھے ہم نے 15 مثالیں پوری ہیں. اور یہ تنوین کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ تنوین کے بعد. تو یہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جو ورڈ آئے وہ لکھے